حدیث نمبر ہے 399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے حکم دوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کا امام بنے، اور میں کچھ لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربا ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا، یقیناً وہ عشاء کی نماز میں ضرور آئے گا۔ یہاں پہ تنبیہ ہو رہی ہے ان حضرات کے لیے جو نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جماعت کی نماز سے شریک نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غصے کا اظہار فرمایا کہ میں اذان کے لیے کسی اور کو حکم دوں، اذان دینے کے بعد نماز کا حکم دے دوں، لیکن خود لکڑیاں لے کر ان گھروں میں چلا جاؤں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی میں کسی اور کے ذمے نہ لگاؤں، یہ کام خود جا کے کروں۔ اس قدر ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات پر ہوئے جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، بس گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے ان پہ، تو مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز ادا کریں۔ ہم بڑے بہادر اور مرد بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہم مرد ہیں، ہم کمزوروں کو دبانے والے مرد بن رہے ہوتے ہیں، ہم خواتین پہ اپنا روب جھاڑنے والے مرد بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں مرد کون ہے؟ جو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ مردانگی ہے تو دکھاؤ نا، یہاں پہ اپنے رب کو بتاؤ کہ آپ واقعی مرد ہیں، اس لیے مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے۔ اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، وہ اسی لیے بنایا ہے کہ آپ اتنی ہمت رکھیں کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ گھروں میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے بلا عذر وہ نماز ادا کریں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھے اور اس کی اللہ کے رسول گھر میں نماز ادا کر لیا کروں، پھر آپ نے ان کو اجازت دی، پھر وہ واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، فرمایا پھر واجب ہے کہ مسجد میں آؤ، حدیث کا مفہوم۔ اور وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے پھر اس نے اپنے گھر سے ایک رسی باندھی ہوئی تھی مسجد تک جو زمین پہ پڑی رہتی تھی، اور اس سے وہ رستہ ٹٹولتے ہوئے مسجد پہنچتے تھے فجر اور عشاء میں، کیونکہ دن میں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن فجر اور عشاء میں انہیں مشکل ہوتی تھی تو پھر اس کے لیے اس سے سہارا لیتے ہوئے اس کو ٹٹولتے ہوئے مسجد تک پہنچ جاتے تھے۔ تو ہمیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھسٹتے ہوئے قدموں سے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عباس نبی پاک کے چچا رضی اللہ عنہ، تو ان کے سہارے آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم سمجھ سکیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نا اعمال میں، حقوق اللہ میں، وہ نماز کا ہوگا۔ ہمارا پہلا سوال ہی ہم سے پورا طرح حل نہیں ہو رہا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہ یہ سوال ہوں گے، ہم سے پھر بھی تیاری نہیں ہوتی۔ پیپر میں پتہ نہیں یہ سوال آنے والا ہے، ہم ساری کتاب چھوڑ کے اسی سوال پہ پوری اپنی توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ سوال ہوگا اور سب سے پہلا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے پہلا سوال لازمی ہوتا ہے اکثر پیپر، تو یہاں بھی اس کو لازمی، اور اگر وہ سوال نہیں آ رہا تقریباً 20 نمبر کا ہوتا ہے وہ ہمارا پیپر میں، یعنی زیادہ نمبر پہلے سوال کو دیے جاتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے۔ تو نماز کا سوال بھی قیامت کے دن سب سے اولیت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نہیں ہے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا آپ پہ۔ نماز کے ساتھ جیسے کنجی میں چابی جو ہوتی ہے اس میں دندانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح نماز کے ساتھ، یعنی نماز چابی ہوئی، اس کے بھی دندانے جو ہے باقی نیک اعمال، یعنی وہ دندانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس طرح نماز کے ساتھ باقی اعمال کی بھی پابندی کی جائے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں بچوں اور عورتوں کا یعنی مجھے خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا، ٹھیک ہے، اس قدر سخت وعید ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں آج 2 بوٹیاں ملیں گی تو ان میں سے ہر کوئی وہاں پہ عشاء کی نماز میں پہنچ جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے جس دن میں پتا ہو نا آج مسجد میں جلسہ ہے، آج مسجد میں آمین ہے، کسی بچے کی دعا ہے، آج تک ملے قرآن ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے مٹھائی بٹے گی، چاول بٹے گے یا کچھ کھانے کو ملے گا،
تو ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ کھانے کے لیے مل جائے۔ تو ہمیں دنیا کا لالچ اس قدر ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز 5 وقت، پیچھے ہم نے اس کی کتنی فضیلتیں پڑھی تھی۔ 5 وقت اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے، رب سے التجا و مناجات کا نام ہے۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، اس کا ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے اعمال ہمیں تاکیداً فرمائے، ان میں نماز کا حکم بھی، اور یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے آپ نے سختی سے الفاظ ارشاد فرمائے کہ دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہمارے مردوں کو، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں کو، کہ وہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوں۔ آمین۔